اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب صلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وسم کائنات دستگیر جہاں گسار زمان حادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین، آج کا یہ اجتماع سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سجایا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آنے والے ہر عاشق رسول کو قدم قدم بے کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس کا انتظام فرمایا ہے مالکوں نے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ وحدہ لا شریک نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ ربیع النور شریف کا چاند دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت زندگی میں بار بار ہمیں یہ مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مہینہ ہی بڑی عظمت اور شان والا ہے، ہر گھڑی بڑی شان والی ہے، لیکن وہ گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز صاحب میں لاکھوں سلام۔ وہ گھڑی نہ ہوتی تو شاید کائنات میں کوئی گھڑی نہ ہوتی، رب نے اسی گھڑی کے صدقے ساری گھڑیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنی عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں، معجزات، کمالات اپنے پاک محبوب کو عطا فرمائے ہیں، وہ سن کر مسکرانے کی توفیق فقط اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے پھر اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، کبھی معراج شریف، کبھی میلاد شریف، کبھی گل، کبھی دسواں، کبھی چیلم، کبھی 11ویں، کبھی 12ویں، کبھی شب قدر، کبھی شب برات، کبھی کسی بزرگ کا عرس۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، دیکھیے بلا تاخیر و بلا تمہید میں اپنے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا جانے کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو امتی میرا مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، میرے رب کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ رحمت تو اس کی ایک بھی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا میرے رب کی رحمت کو پیار اتنا آتا ہے درود پڑھنے والوں پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهِ عَشَرًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَةً، جو امتی مجھ پہ 10 بار درود پڑھتا ہے، میرے رب کی 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ روایت ختم نہیں ہوئی، ختم ہوتی تو میں بھی ختم کر دیتا، لطف لیجئے گا۔ فرمایا من صلی علیہ مئۃ، جو میرا امتی مجھ پہ 100 بار درود پڑھتا ہے،
कतब अल्लाह तआला बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार। 100 बार दरूद पढ़ने वाले उम्मती की पेशानी पे मेरा रब लिखवा देता है कि ये मुस्तफ़ा का उम्मती मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम से भी बरी हो चुका। रब लिखवा देता है, ये मुनाफिक नहीं है। पता चला रब दरूद की तौफीक ही उसे देता है जो ना मुनाफिक होता है ना जहन्नमी। थोड़ा मुस्कुरा के कहता सुभान अल्लाह। रब तौफीक ही उसे देता है, लिख देता है ना मेरा रब ये मुनाफिक नहीं है, ये जहन्नमी भी नहीं है। अब जब रब लिखवाएगा तो वो नूर के कलम से लिखा जाएगा, उसमें रोशनी होगी, उसमें चमक होगी, उसमें नूरानियत होगी। हशर का दिन होगा, सवा नेज़र पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, नफ्स नफ्सी का आलम होगा। वहाँ 1.25 लाख नबियों के उम्मती जमा होंगे। इधर से ये मिलादी भी आ जाएगा, ये दरूद वाला भी आएगा, जिसकी पेशानी से नूर की लाइटें निकल रही होगी। देखने वाले देखेंगे, पूछेंगे ये कौन आ रहा है? जवाब मिलेगा ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। ये वो आ रहा है, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, तो मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। जन्नती है वही जिन्हें उनकी शिफात पे यकीन है, वो जो मुनकर जहन्नम के हवाले होंगे। नूर निकलेगा, रोशनी निकलेगी। अभी रिवायत खत्म नहीं हुई, अभी आगे रहती है। ये करम तो दे, ये अब्रे करम तो दे, ये रहमत तो दे। पर मैं 100 बार दरूद पढ़ने वाले की पेशानी पे रब एक तो लिखवा देगा, दूसरा पर मैं वास्मनहुल्लाह यौमल क़ियामत माए शुहदा। अगर इसकी रूह अपने बिस्तर पे निकली है, इसने वफात अपने घर में पाई है, लेकिन हशर के दिन ये उस सफ में खड़ा होगा जिस सफ की इमामत अली का बेटा हुसैन कर रहा होगा। शहीदों की सब खड़ा है, तलवार उठाई नहीं, मैदान जिहाद में लिए ही नहीं, काफिरों से लड़े ही नहीं। पर मैं मिलाद पे मनाता थी ना, दरूद तो पढ़ता था ना, तो ये दरूद की बरकत ऐसी है, अगर बिस्तर पे भी मौत आ जाए तो रब दर्जा शहादत अता फरमा देता है। देखो कहाँ 100 बार दरूद पढ़े तो कहाँ सारी जिंदगी पढ़ता रहे। अब ये छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ना, इन्हें क्या खबर है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई खबर नहीं, लेकिन सुन्नियों के बच्चे घर करो ना, आज लोग परेशान है। ये छोटे छोटे बच्चों को क्या हो गया है? गलियों में झंडे लेकर फिर रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं। यहाँ मैं इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि अभी ये रसूल का कौल है कि जब बच्चा पैदा होता है, अभी ये तो फिर भी 5-5, 10-10 साल के बैठे हुए हैं, जब पैदा होता है बच्चा सुनिया दा 1 साल का, कितनी मुद्दत है? 1 साल का। फरमाते जब भी वो रोता है परेशान ना हुआ करो, डांटा ना करो, मारा ना करो। अब छोटे बच्चों को मारेगा कौन? परेशान हो जाता है, रो पड़ा रहा है। तो फरमाते हैं वो जब रोता है 1 साल तक, पहले 4 महीने जब भी रोता है वो रब की तौहीद को बयान करता है। बच्चे जब रोता है तौहीद बयान करता है। अगले 4 माह जब रोता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ता है। अगले 4 महीने जब रोता है वालिदैन की बख्शिश की दुआएं मांगता है। अभी वो फसीह व बलीग तो है नहीं ना कि समझ आ जाए वो क्या कह रहा है। अब समझ नहीं आती, उसके लब हिलते हैं, आवाज आती है, हम समझते हैं वो रो रहा है। सियाबी कहते हैं वो रो नहीं रहा, तो नबी पाक पे दरूद पढ़ रहा है। अभी बच्चा है 4 माह का, वो उस वक्त से दरूद का आदी होगा तो बाद में तो खुद ही कहेगा अहमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, चेहरा बद्दुहा मरहबा मरहबा। देखो ये रब का कितना करम है। बेटा माँ की गोद में होता है तो
کہیں بیٹھا ہوا بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوگا. اتنا ابر کرم برستا ہے. یہاں ایک اور بات کرتا چلو. آپ نے مسجد بنائی ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں مساجد ہے, رب کی رضا کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کس لیے؟ کہ رب اپنا قرب عطا فرمائے, اپنی رضا عطا فرمائے, اپنا قرب عطا فرمائے. حضرت موسیٰ پاک کے بارے میں آپ نے علماء سے سن رکھا ہے, دعائیں کرتے تھے, نہیں آدم مجھے اپنا دیدار کروا دے, اپنا قرب عطا فرما. ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے پیارے موسیٰ اگر چاہتے ہو میں تمہارے قریب ہو جاؤں. یا اللہ میں تو کب سے چاہتا ہوں تو قریب ہو جائے. اب اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلیم کو اختیار دے دیا ہے. فرمایا کتنا قریب ہو جاؤں, تو بتا کتنا قریب ہو جاؤں. سننا ذرا, رب فرماتا ہے ان اردت ان نکون اقرب الیک من کلامک الی لسانک ومن وسوسۃ قلبک الی قلبک ومن روحک الی بدنک ومن نور بصرک الی عینیک ومن سمعک الی اذنک فاکثر من الصلاۃ علی محمد. سبحان اللہ. اگرچہ میں نے شعر نہیں پڑھا, شعر بھی اچھا ہوتا سبحان اللہ, لیکن میرے بھائیوں میں نے حضور کا فرمان پڑھا ہے, اس پہ تو سوچنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. میرے شعر تو نہیں ہوتا کہ جلالیاں نے دوسرا بڑھیا ہونی ہے. پیارے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو تو اختیار دے دیا, میں تیرے قریب ہو جاؤں. کتنا؟ من کلامک الی لسانک, کہ جو تمہاری زبان پہ گفتگو ہے, کلام ہے, چاہتی ہو کہ رب اس سے بھی زیادہ قریب ہو جائے. میں روح کا الی بدنک, جسم میں تیری روح سے بھی زیادہ قریب ہو جائے, جان سے زیادہ قریب ہو جائے, آنکھوں میں نور بصارت سے زیادہ قریب ہو جائے, کانوں میں قوت سماع سے بھی زیادہ قریب, اتنا قریب, اتنا قریب, اتنا قریب تیرا رب ہو جائے. پیارے موسیٰ چاہتے ہو کہ پروردگار میں چاہتا ہوں, فرمایا میرے کلیم ایک کام کر لو, میں دل سے, جان سے, روح سے, آنکھوں سے قریب ہو جاؤں گا, قریب ہو جاؤں گا, قریب ہو جاؤں گا. میرے اللہ وہ کیا ہے جو میں نے کرنا ہے, اکثر من الصلاۃ علی محمد, کام اور کوئی نہیں, مصطفیٰ پہ درود پڑھا کر تیرا رب تیرے قریب ہو جائے گا. میرے حبیب قریب ہو جاؤ. وظیفہ تو پتا ہے حضرت موسیٰ کو, تو یہ چلتا چلتا آج یہاں کیوں آ گیا ہے؟ اور میں رب وظیفہ بتا بھی رہا ہے, پیغام آگے پہنچا بھی رہا ہے, اور قیامت تک جو میرے قریب آنا چاہتا ہے وہ ترے مصطفیٰ پہ آ جائے, سمجھو وہ بارگاہ خدا میں پہنچ رہا ہے. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی. مفر مکر تو وہاں سے ہو, یہی آگے ہو, تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے. میں رب کا کھانا چاہتے ہو, رب کا قرب چاہتے ہو, تو پہلے میرے حبیب کے گھر کا کھا لو. حبیب پہ درود پڑھو, درود پڑھو, یا اللہ پڑھ لیا. پیارے موسیٰ میرا قرب چاہتے ہو, جی پروردگار. پھر طور پہ آ جاؤ, یا اللہ طور پہ آ کے میں ذات باری تعالیٰ کو دیکھوں گا, اللہ کو دیکھ لوں گا. پھر میں نے پیارے موسیٰ پہلے تو تجلی دیکھے گا, وہ دیکھ سکا تو اللہ بھی دیکھ لے گا. پہلے تجلی ہے, وہ دیکھ سکے اللہ بھی دیکھ لے گا. اس ذوق سے بیٹھو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, میرے حضور دیکھ رہے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ بیٹھو کہ ہم یہاں پہ حضور کی فنا خوانی کر رہے ہیں تو آقا دیکھتے ہیں. توجہ, یا اللہ تجھے دیکھوں گا, اور میں نے پہلے تجلی دیکھے گا, وہ دیکھ لیا تو پھر اللہ دیکھ لینا. حضرت موسیٰ پاک طور پہ گئے, اللہ رب العزت نے ایک تجلی ڈالی, موسیٰ پاک بے ہوش, پہاڑ ریزہ ریزہ. جب ہوش آیا تو حضرت موسیٰ کی آنکھ نے وہ جو تجلی دیکھا تھا, اس کی وجہ سے آنکھ اتنی روشن, اتنی روشن کہ حضرت موسیٰ بڑی بڑی دور دیکھ لیتے تھے.
آپ پوچھ سکتے ہیں جلالی صاحب دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے تھے؟ نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں؟ بندے تو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا. تو موسیٰ پاک جو بڑی بڑی دور دیکھتے تھے تو وہ کہاں تک دیکھ لیتے ہیں؟ سنو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء نصیرۃ عشرۃ فراسخ. حضرت موسیٰ نے تجلی دیکھا. کیا دیکھا؟ بھائی سارے بولو کیا دیکھا؟ کتنی دور دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ 30 میل دور اگر تو چیونٹی گزر جائے تو موسیٰ پاک کی آنکھ سے وہ بھی چھپ نہیں سکتے. چیونٹی گزری ہے چھپ کر کے، امتی ابھی نعرے مارتے نہیں گزرا. بیٹھے ہو کوئی سمجھ آئی؟ ابھی چیونٹی گزری ہے اور خاموشی سے گزر گئی، دھیرے دھیرے گزر گئی. وہ بھی کالی رات میں، اندھیری رات میں پہاڑ کی چوٹی پہ 30 میل دور چیونٹی گزری ہے. موسیٰ پاک کی آنکھ سے وہ نہیں چھپ سکتی کیونکہ انہوں نے تجلی دیکھا ہے. یہ وہ جملہ آ گیا ہے اے سے لے کر آخر تک، آخر سے لے کر باہر تک ہر بندہ جسے سمجھ آ جائے یہ جملہ کیا ہے وہ پنکھوں کی نظر نہ کرے، دل میں جگہ دے. اور میں یہ بات کرتا چلوں، میرے سامنے مجمع بن کے نہ بیٹھو، میلاد والے آقا کے غلام بن کے بیٹھو تو یہ جملہ سمجھ آئے گا. جنہوں نے تجلی دیکھا ہے یار خود سوچو، جنہوں نے تجلی دیکھا ہے ان کی آنکھ سے رات کے اندھیرے میں چیونٹی نہیں چھپ سکتی. تو جنہوں نے خود اللہ دیکھا میلاد کے اجالے میں یہ امتی کیسے چھپ سکتے ہیں؟ ویڈیو کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ جو تجلی دیکھے رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے جانے والی چیونٹی نہیں چھپ سکتی. تو جو نوالا مکانوں پہ پہنچ گئے خود رب کو دیکھ کے آ جائے یہ نعرے مارتا امتی کیسے چھپ جائے گا؟ رکو ایک نقطہ اور دیتا ہوں. 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی آئے گئے. ہر نبی نے توحید ایک ہی بڑھائی ہے. ہر نبی کے دور میں توحید یہی تھی، لا الہ الا اللہ. توحید اتنی ہے ہر نبی کے دور میں. آدم پاک، موسیٰ پاک، عیسیٰ پاک، یعقوب پاک، یونس پاک، ابراہیم پاک، حضرت آدم پاک سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک سب نے توحید بڑھائی ہے. امتیو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے. امت نے پوچھا دیکھا کانے جبریل سے سنا ہے وہ ایک ہے. آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک ہر نبی نے کہا خدا ایک ہے. امت نے پوچھا دیکھا نہیں سنا ہے کہ ایک ہے. تو جب باری آ گئی نا میلاد والے کی، باری آ گئی دکھیوں کے طبیب کی، رب کے حبیب کی، مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا، فرمایا الہکم الہ واحد، غلامہ خدا ایک ہے. امت نے پوچھا کس سے سنا ہے؟ تیرے میرے لجپال مسکرا کے کہتے ہیں اور میرے دیوانوں میں سن کے نہیں بتا رہا، رئی تو ربی فی احسن صورت، اور غلاموں میں تو دیکھ کے آ رہا ہوں. میں دیکھ کے آ رہا سننا گنا. اب جو گواہی ہوتی ہے نا، گواہی وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سنی سنائی، ایک ہوتی ہے دیکھ کے بندہ گواہی دے. اب گواہی تو سنی ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے. 1,24,000
कम बेशम अंबिया में से आदम पाक से लेकर ईसा पाक तक सबने सुन के बताया है वो एक है। अब किसी ऐसी हस्ती की जरूरत थी जो देख के बताए ताकि गवाही की इंतहा हो जाए, तो खातमुन नबीयीन ने देख के बताया है कि वो एक है। जब माज़ागल बसर की आंखों ने गवाही दे दी, अब किसी कादियानी अंधी कानी गवाही की जरूरत ही नहीं। आखिरी गवाही तो मेरे हुजूर की ये जी, मैंने अपनी आंखों से देखा अपने रब को। गिराम कदम शामिल और करना जरा, हजरत मूसा पाक ने तजल्ला देखा है, आंख कितनी तेज है। तो जिन्होंने खुद अपने रब को देखा है, सुभान अल्लाह कहो, मैं बताता हूँ आंख कितनी तेज है। नबी का माहौल है, हिदायत के सितारे हैं, बड़े बड़े प्यारे हैं, सारे ही हमारे हैं। मेरे हुजूर अपने मुसल्ले में नमाज हो रही, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ, नमाज पढ़ाते पढ़ाते हाथ ऊपर किया, कदम आगे सलाम फेरे, सहाबा करते हुजूर नमाज में कोई चेंजिंग है? मैंने सहाबा आज हाथ ऊपर किया था। अंदाज़े रिसालत ये है, सहाबा मैं जब यहाँ होता हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ होता हूँ। हुजूर कहाँ थे? कहना इन्नी रईतुल जन्नह, सहाबा मैंने यहाँ खड़े खड़े जन्नत देखी है। अब जन्नत कहाँ पे? बाहर तुम्हारे चौक में जन्नत कहाँ है? 7 आसमान पार जन्नत, जमीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल का सफर है। हर आसमान की मोटाई 500 साल है, अगले आसमान तक सफर 500 साल का है। तो सच बताओ, जब आमिना के लाल ने देखी थी कितने 100 साल लगे थे? और फरमाया देखी नहीं, तनावल तुम मिनहा नुकूतन, सहाबा मेरा तो हाथ भी वहां पहुंच गया था। अब रुको ना, हमारे ऊपर छत है, ऊपर देखे निगाह तो छत तक जाती है, हाथ उठाए तो हाथ नहीं जाता, 2-4 फुट तक जाएगा ना, इससे आगे नहीं। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं तनावल्तु मिनहा नुकूतन, मेरा हाथ भी जन्नत में पहुंचा था। और तनील कमाल वालों, किसका हाथ जन्नत में पहुंचा है, पता उसकी निगाह कहां तक पहुंची होगी? वो कुछ मौलवी बोले, देखो ना फिर जलाली साहब ये गुलूब कर रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ? वो हाथ जन्नत में नहीं पहुंचा था। मैंने कहा फिर वो जन्नत के करीब आ गई थी। और मैंने कहा जैसे 11वीं की खीर नहीं खाते, 12वीं का हलवा नहीं खाते, खुशकी से मत मारी, ये तो उससे भी बड़ी शान है, जन्नत करीब आ जाए, बड़ी शान है ना। चलो मैं समझाता हूँ, ये है स्पीकर बड़ा हुआ, एक ये है कि मैं आगे होके मैं को पकड़ दूं, एक ये है कि मैं के सरकार क्यों तकलीफ करते हो, मैं आता जन्नत कहे ये कहा नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अहले सुन्नत जिंदाबाद। ये तो उससे भी बड़ी शान है। और मैं इसलिए जन्नत में पहुंचा नहीं था, मैं तो जन्नत की एक दरख्त की एक टहनी के एक गुच्छे को भी पकड़ दिया था। हाँ सहाबा, अगर मैं वो गुच्छा तोड़ देता तो क्या होता? लाकल तुम मिल हो ना बाकी दुनिया, सहाबा तुम खाते, तुम्हारे बेटे खाते, तुम्हारे पोते खाते, तुम्हारे पोते खाते, अरबी खाते, अजमी खाते, मक्के वाले खाते, मदीने वाले खाते, पहली सदी वाले, दूसरी वाले, तीसरी वाले, चौथी वाले, 5वीं वाले, 15वीं वाले, पाकिस्तान वाले, चकवाल वाले, तनील कमाल वाले, इतने बैठे हो, बोलना कोई नहीं। लाकल तुम मिल हो ना बाकी दुनिया, पर मैं क़यामत तक मिलादी खाते रहते, मोहम्मद के हाथ में कुछ भी खत्म ना होता। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, वो 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और तनील कलमान वालों, जिनकी निगाह मदीने से
جنت جا سکتی ہے، ان کی نگاہ مدینے سے چکوال کیوں نہیں آ سکتے؟ ہاتھ مدینے سے وہاں جا سکتا ہے، وہ ہاتھ غلاموں کی دستگیری کے لیے یہاں بھی آ سکتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے رب نے جب قلم کو پیدا فرمایا، کسے پیدا فرمایا؟ ورنہ اکتب، قلم لے، قلم عرض کرتی ہے ما اکتبو یا اللہ کیا لکھو؟ ورنہ اکتب توحیدی، میری توحید لکھ دے، لکھ لا الہ الا اللہ۔ فسکن القلم، قلم رک گیا۔ ورنہ اکتب آگے ملے ما اکتبو یا اللہ کیا لکھو؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کا نام لکھ دے۔ قلم کہتی ہے وما محمد اللہ کی کرنتا اسمہ اسمی کا، یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا تعدب یا قلم، قلم ذرا ادب سے بول، تجھے پتہ نہیں بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اب قلم کا سوال دیکھنا، یہ دیکھو نا آپ کے ممبر پہ لکھا ہوا ہے، دیکھنا ذرا سب دیکھ، ایک طرف لکھا یا اللہ، برابر میں لکھا یا محمد، ایسا لکھا نا؟ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں ریلویو یہ شرک ہے، کیوں؟ حضور کا نام تو نے رب کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ قلم نے کہا تھا قرن کا اسمہ اسمی کا، یا اللہ یہ کون ہے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا؟ تو رب جلال میں آ گیا، اللہ جلال میں آ گیا۔ میں محبوب میرا ہے تو میں ناڑی رکھا گا، محبوب میرا ہے تو ساتھی ہوگا، تب یا قلم، اللہ جلال میں آ گیا تو قلم کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر قتل ہے، پھر جوڑا، اور جوڑ کے رب فرماتا ہے لولا محمد ما خلقت احد من خلقی، قلم یاد رکھ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ خود کیا لکھ دیا، سنو فرمایا اب امتوں کا دستور لکھ دے، ساری امتوں کا دستور لکھ، آدم پاک سے شروع ہو جا آخری امت تک لکھ دے، کیا لکھنا ہے؟ فرمایا جو اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ پہلی امت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساری امتوں کی باری آئی، قلم لکھتی گئی، جدو باری آگئی نا میلاد علیہ اس امت کی باری ہے، قلم نے لکھا اطاعت کریں گے جنت ہے، آگے قلم لکھنا چاہتی ہے، لکھا نہیں ابھی کہ نافرمانی کریں گے تو جہنم، حکم ہوا تعدب یا قلم، قلم ادب، قلم خیال کرنا، قلم ذرا ٹھہر کے، ذرا ہوش میں، یا اللہ ساری امتوں کی باری آئی ہے، فرمایا امتیں وہ اور ہیں، مجھے مصطفیٰ بھی بڑا پیارا ہے، اس کی امت بھی بڑی پیاری ہے۔ اس امت میں گناہگار نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہوں گے۔ خطا کار نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہوں گے۔ تو پھر جہنم ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نہیں بول لگا تو تھوڑی مرضی ہے۔ یا اللہ کیا لکھ رہا ہے؟ فرمایا میں لکھواتا ہوں، لکھ دے، گناہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، وہ پہلی امتیں گناہگار تھے تو جہنمی، یہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا امتہ مذنبۃ ورب الغفور، امت ہے تو گناہگار لیکن رب تو بخشنے والا ہے نا۔ اب رکیے گا، جب قلم پیدا ہوئی تھی تو یہ اس وقت لکھا تھا، کب؟ جب قلم پیدا ہوئی تھی، تیرے میرے نجبان کا میلاد ہوا، ایک دن حضرت عباس میرے حضور کے چچا جان آقا کے پاس کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور وہ بچپن کی ایک بات یاد آئی، اور میں چچا کون سے؟ آقا آپ کے حوارے میں تھے، اور میں بالکل تھا، میں پاس کھڑا تھا۔ چچا جی پھر میں نے دیکھا آسمانوں کا چاند وہاں کھڑا تھا، پھر میں نے دیکھا تو وہاں کھڑا تھا، تو سنی کتنے کھڑے نے؟ میں نے دیکھا چاند وہاں تھا، پھر دیکھا تو پھر وہاں تھا، تو کسی نے کہا ہے عباس آسمانوں کے چاند کو دیکھتے ہو، کبھی اپنے چاند کو بھی تو دیکھو نا۔ جب حضور نے آپ کو دیکھا تو پھر چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چچا جی چاند کو آتے جاتے دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا؟ اور تو کچھ نہیں دیکھا، صرف آتے جاتے دیکھا ہے کہ حضور کبھی ادھر ہوتا تھا،
کبھی ادھر ہوتا تھا، تیرے میرے لجپال مسکرا کے فرماتے ہیں چچا جی چاند نو آؤندیاں چاندیاں ہی ویکھیا جے، محمد نال گلاں کردیاں نہیں ویکھیا۔ وہ تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، ہاں بات اس سے بھی آگے ہو کیا؟ والذی نفس بیدہ قد کنت اسمع صریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمات الاشیاء۔ چچا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا میں اس کے چلنے کی آواز اپنی امی کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ ابھی میرا میلاد نہیں ہوا تھا، قلم کی آواز سن لیتا تھا، تو قلم نے لکھا کیا تھا؟ امت ہو مذنبۃ، کہ امت گنہگار ہے۔ سبحان اللہ، سن لیا، ابھی میلاد بھی نہیں ہوا تھا کہ گنہگار ہے۔ سبحان اللہ، سمجھنا ذرا، اپنی امی کے شکم میں تھا، قلم کی آواز سن لیتا تھا، قلم جو لکھتی تھی میں وہاں سنتا تھا۔ سیدی کا تاجدار پھر مجبور ہے نا نزدیک کے سننے والے وہ قرآن آنے لالے کرامت میں لاکھوں سلام دور سے سن لیتے ہیں۔ بھائی میرے سامنے ادھر میں قلم چلاؤں تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے بچے کو بھی آواز نہیں آئی قلم کی، وہ اتنی دور جو قلم لوح پہ چلتا تھا اور ولادت ہونے سے پہلے سن لیا تھا یہ گنہگار ہے، تبھی تو میلاد ہوتے کہا ربی حب لی امتی، مولا وہ جو گنہگار تھی وہ تو میری ہے میرے حوالے کرتے ہیں، تبھی تو فرمایا ربی حب لی امتی، مولا وہ میری امت ہے مجھے دے دے۔ اب غور کرنا ذرا، اب جو لکھا جاتا ہے نا اسے کتابت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو کاتب، جو لکھا جاتا ہے اسے کتابت۔ کہ جو میں بول رہا اسے کتابت کہتے ہیں، جو بول رہا اسے خطیب کہتے ہیں۔ ظاہری طور پہ اگر لائٹ چلی بھی گئی ہے ایمان کی لائٹ تو نہیں نہ گئی، بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے، غور کریں تو میں چند منٹ آپ کے سامنے حاضری لگوا رہا ہوں، کسی کدی دوبارہ غلطی کی تھی پھیرا مانگا۔ غور کرو، قلم جو لکھتی ہے اسے کتابت کہتے ہیں۔ کتابت کتابت کتابت، یہ جملہ پنکھوں کی نظر نہ کرنا غور۔ اور میں نے کہا جب مصطفیٰ شکم مادر میں تھے قلم کی کتابت نہیں چھپ سکی تو شکم قبر میں آج جلالی کی کتابت کیسے چھپ جائے گی؟ شکم قبر میں تھے، قلم نے جو لکھا وہ نہیں چھپ سکا، تو شکم مادر میں قلم کی آواز نہیں چھپی، شکم قبر میں آج امتی کا درود کیسے چھپ جائے گا؟ قلم نے لکھا تھا گنہگار، میلاد ہوتے کہا یا اللہ میری امت ہے مجھے دے دے، رب فرماتے حبت تو کا بیا محمدی کا، حبیب امت آپ کی حوالے کر دی ہے، اب سونیا تو جان تیری امت جانے، امت دے دی ہے، اتنا دے دے نا۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اشہدوا یا ملائکتی، گواہ بن جاؤ، یا اللہ کس چیز کا گواہ بن جائے؟ پھر میں دیکھتے نہیں ابھی تو میلاد ہوا ہے، ساتھ ہی امتی 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 امتی، گواہ بن جاؤ فرشتوں، یا اللہ کس چیز کے؟ فرمائے یہ جو مصطفیٰ کہہ رہے امتی امتی امتی، اب بول امتی امتی، فرشتہ گواہ بن جاؤ کس چیز کے؟ یہ وہ جملہ ہے ہر عاشق کی روح تڑپ جائے گی۔ رب فرماتا ہے فرشتہ گواہ بن جاؤ ان حبیبی لا یمسا امتہ انت الولادتی کیف یمسا یوم القیامت۔ تو فرشتوں دیکھو جو حبیب ولادت کے وقت امتیوں کو نہیں بھولا، یہ قیامت کے دن امت کو کیسے بھول جائے گا؟ ولادت کے وقت نہیں بھولا، یہ قیامت کے دن کیسے بھولے گا؟ سنو میرے حضور فرماتے حشر کا دن ہوگا،
سوا نصف پہ سورج ہے، کعبے کی زمین ہے، عرش کے نیچے 1.25 لاکھ ممبر لگے ہوئے. کتنے ممبر؟ ہر ممبر پہ اللہ کے نبی چلواتا ہے. حضور فرماتے ہیں سب کے درمیان سینٹرل میں سب سے بڑا ممبر میرا ہوگا، لیکن میرا ممبر خالی ہو. سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پہ، آدم پاک، موسیٰ پاک، عیسیٰ پاک، یعقوب پاک اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھے ہیں. میرا ممبر خالی ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا امتی حساب میں پھنسیا ہوئے نبی جا کے ممبر سے بیٹھ جائے. حساب میں پھنسا ہو نبی جا کے ممبر پہ، حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمایا ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا. آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لے گئے گوشے مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. حضور فرمائیں گے میں شفاعت کروں گا امت کی. کچھ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے. اللہ کی رحمت فرمانے سے پہلے، میری شفاعت کرنے سے پہلے جو میرے امتی جہنم میں چلے گئے رب ان کی لسٹ مجھے دے دے گا. حبیب یہ فلاں بن فلاں غلام تمہارا جہنم میں ہے، جا کے اپنے کے ڈالو. یہ فلاں غلام جہنم میں ہے، جا کے اپنے نکلوا لو. میرے حضور فرماتے ہیں میں دروغ جہنم کے پاس جاؤں گا. حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اے دروغ جہنم، یہ فلاں بن فلاں غلام کتنے ہے؟ سونیا میرے اندر یہ فرمایا باہر کاٹ. یہ غلام کدھر ہے؟ میرے اندر ہے، باہر نکال. یہ کدھر ہے؟ باہر نکال. یہ کدھر ہے؟ باہر نکال. جب لسٹ ختم ہوگی تو جہنم پکار اٹھے گا، کہے گا بات رکھتا لکھاتا میں ربے کا میں نمتی کا. اور سونیا سارے ہی لے چلے ہو. بات رکھتا لکھاتا میں ربے کا میں نمتی کا. رب کے غضب کے لیے ایک بھی نہیں چھوڑا. اور میں چھوڑتا بھی کیا تھے کہ درود پڑھتے تھے. یہ تو میلاد منانے والے تھے. سب کو نکالوں گا، سب کو. جب سب نکلیں گے حتی ینادی ربی، میرے رب کی آواز آئے گی اقد ردیتا یا محمد. سونیا سارے کڑا لینی ہون تے راضی ہے نا. اقد ردیتا یا محمد، حبیب اب تو راضی ہو؟ مجھے کہنے دو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. ایک اور منظر ہوگا. میرے حضور فرماتے عرش کی ایک جانب حضرت آدم بیٹھیں گے، سبز رنگ کا جبہ پہن کے بیٹھیں گے. دیکھیں گے آج میری اولاد میں سے کون جنت میں جاتا ہے، کون جہنم میں جاتا ہے. ایک بندے کا حساب ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. آدم پاک دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے یہ امتی موسیٰ کا بھی نہیں ہے، عیسیٰ کا بھی نہیں، لگتا یعقوب کا بھی نہیں ہے، یونس کا بھی نہیں. امتی میلاد والے رہے، جا ادھر رہے، کل کچھ سمجھ آئی بھی نہیں. پکار اٹھیں گے. حدیث کا لفظ ہے یا احمدو یا احمدو. میرے حضور کہیں گے لبیک یا ابوالبشر. آدم پاک کیا بات ہے؟ ھذا رجل من امتک یمتکو بی النار. اور مدینے آیا اے امتی نے تیرا نہیں جہنم کی طرف جا رہا. یہ تو آپ کا امتی ہے، آپ کا ہے. تھوڑے تے اس راہ چاندے چنگے ہی نہیں امتی آپ کا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں میں جلدی سے فرشتوں کے پیچھے چلوں گا. ٹھہر جاؤ ایک ساٹھ آجے. کسی حضور اپنا کہہ دیں وہ بولے گا نہیں. ٹھہرو، یہ ہمارا ہے. یہ تو درود پڑھتا تھا، یہ تو میلاد مناتا تھا. واپس نہیں آؤ، ساٹھ آجے. حضرت یہاں بولے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے.
लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। आला हजरत को पढ़ना भी बड़ा औखा तो सुनना भी बड़ा औखा। क्या फरमाते हैं? लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। क्या मतलब है? और फरमाया गुलामों सवाले का सूरज वेख के काबे की जमीन वेख के और परेशान ना होया जाए और देखो सरकार आ गया जाए। मुस्कुराते हम असीरों की तरफ और वापस ले आओ साडा जे। कहेंगे हुजूर इसकी नेकियां कम है, गुनाह बढ़ गए, जहन्नम का फैसला हो गया है, रब के हुक्म के पाबंद है, आप क्या करें? इसके लफ्ज़ फरिश्ते जब ये कहेंगे मेरे हुजूर अपना ये हाथ मुबारक अपनी दाढ़ी शरीफ पर रखेंगे, अर्श की तरफ निगाह करेंगे, अर्ज करेंगे या रब कात वादा नहीं, मेरे अल्लाह वादा नहीं सी फरमाया कि कोई भी नहीं जाएगा। तो ये तो मेरा ही जान है, ये मेरा है। अर्श के कोने से आवाज़ है कि अतीज मोहम्मदन, अतीज मोहम्मदन, अतीज मोहम्मदन। फरिश्तों रुक जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, एक कदम भी आगे ना जाना। क्या अल्लाह का फैसला क्या है? पर मैं जिन्हें मेरा यार राजी है वो मैं परवरदिगार राजी है। जिंदाबाद 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 जैसे मेरा यार वापस ले आओ। जब वापस आएगा दोबारा हिसाब देखिए, फिर कम गुनाह फिर बढ़ गए। मेरे हुजूर अपने मुबारक जुब्बे से कागज का टुकड़ा निकालेंगे, नेकियों वाले पल्ले में रखेंगे, बंदा जन्नती हो जाएगा। जन्नती होकर भी ना बोले बोली मर्जी, बंदा जन्नती हो जाएगा। फरिश्ते बाजू पकड़ लेंगे, चलो भाई जन्नत की तरफ। जिसके लफ्ज़ है कहेगा या रुसला रब्बी कीफो, रब के फरिश्तों ठहर जाओ, हुण मैं नहीं दे जाना, जन्नत की तरफ चलो। कहेगा या रुसला रब्बी कीफो, रब के फरिश्तों ठहर जाओ, अभी नहीं जाना, जल्दी ना करो, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ। भाई जन्नत मिल जो गई है, जाता क्यों नहीं? कहता जिन्होंने दी है दीदार तो कर लेने दो। बोला उम्मती मेरे हुजूर को पहचान नहीं सकेगा, इतना हसीन चेहरा है, इतनी प्यारी जुल्फे हैं, मन अंता आप कौन है? मेरे हुजूर फरमाएंगे बोले उम्मती पहचाना नहीं, आना नबी जो का मोहम्मद, और मैं तो तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। गौर करो कैसा उम्मती है। उस दिन सामने खड़ा होगा और हुजूर कहे मैं तेरा वो बंदा सारी जिंदगी नबी नबी करता रहे तो बात नहीं बनेगी। हुजूर एक बार उम्मती कह देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। और ये कागज का टुकड़ा जानता है क्या? हुजूर मैं नहीं जानता, पर मैं हाज़िही सलातुकल्लती कुंता तुसल्ली अलैया, याद कर वो जो पढ़ता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये वो दरूद है जो जहन्नम से छुड़ा रहा है, जन्नत में पहुंचा रहा है। मैं तो जब ये मंत्र पढ़ता हूँ ना तो लुत्फ ही आ जाता है, छाड़ दो हटा दो। ठहरो यार, बात करते हैं थोड़ी सी, अगर समझ आ जाए। आपके पास कोई इलाके का चौधरी, MPA, MNA, कोई नंबरदार, कोई सेठ आ जाए, आके कहे हजरत साहब, कारी साहब, किबला, चौधरी साहब के साथ ताल्लुक बना के रखो। क्यों? कहीं थाने कचहरी में फंस जाओगे तो वो छुड़ाएगा। समझना मेरी बात। इलाके का MPA, MNA है, सेठ है, पावर है, ताकत है, उसके हाथ बड़े लंबे हैं, थाने कचहरी में फंस जाओगे तो वो छुड़ाएगा। उधर मेरे हुजूर हैं, छाड़ दिया साढ़ा जे। नहीं समझ आई? और मैंने कहा दुनियादारों के नारे मारने छोड़, ताजदारे खत्म नबूवत के नारे मारा करो। और जर्दे दिहाड़े तू फंस जाएगा जो छुड़ा बैठ गया।
جیسا ڈھایا ایک اور منظر ہوگا آخری حدیث بات پڑھتا ہوں میرا آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا اذا كان يوم القيامة صفت الكعبة بیت الحرام الى قبری میرا آقا فرماتے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ مکہ مدینہ یہ بیت اللہ مکہ سے چلے گا مدینے کی طرف اللہ سب کو لے جائے تسی پہلے نہیں بولے تسی رائے بیٹھ کر اللہ تو مدینے لے جائے بیت اللہ چلے گا مکہ سے مدینے کی طرف آئے گا حضور کے روزے پہ ذرا بیت اللہ سے پوچھو نا ما تريدو یا بیت اللہ اے بیت اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے تو خانہ کعبہ کہے گا پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے بیت اللہ آئے گا میری قبر پہ کیا آتے کہے گا اور میراج کی محفل میں آنے والوں جھوم جانا بیت اللہ کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ میں کہوں بیت اللہ میں بریلوی ہے اور نہیں سمجھ آئی بیت اللہ بریلوی ہے بیت اللہ کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ اب بیت اللہ چلے مکے سے امام محمد رضا صاحب نہ چلے یہ تو ہو نہیں سکتا امام احمد رضا بھی حجر اسود کے پاس کھڑا ہے جیسے جیسے حاجی طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے حاجیوں آؤ 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 کیا کرنا ہے میں شہنشاہ کا روزہ دیکھا کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھا شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو جب کوئی عاشق حضور کے روزے پہ ہاتھ باندھ کر درود پڑھتا ہے تو وہ شورتے آ جاتے ہیں حاجی قبلہ ہناکا میں نے کہا آج قبلے سے پوچھ قبلہ کہاں تھا آج بیت اللہ سے پوچھ کدھر جا رہا ہے بیت اللہ بھی کہے گا حضور کے روزے پہ درود و سلام میرے آقا فرمائیں گے وعلیکم السلام کیا بیت اللہ اس کے بعد میرے حضور فرمائیں گے بیت اللہ پھر میرے غلاموں کا کیا بنا وہ دونوں تیری فکر آئے 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 میرے ملاد والے غلام میرے درود والے غلام وہ تیرے پاس آتے تھے تیرا دیدار کرتے تھے تیرے ارد گرد طواف کرتے تھے میری امت کا کیا بنا ہے اب سننا بیت اللہ کہے گا من آتانی انا اکفی ہے وَأَكُونُ لَهُ شَفِيًّا حضور جو غلام میرے تک پہنچا ہے اس کے لیے تو میں کافی ہوں اس کی شفاعت بھی میں کروں گا وَمَن لَمْ يَعْتِينِ جو غلام نہیں آ سکا دل میں طرف مدینے کی بھی تھی دل میں عشق مکے کا بھی تھا لیکن غربت تھی پیسہ نہیں تھا دولت نہیں تھی اسباب نہیں تھے آ نہیں سکا سننا یہ بیت اللہ کے جملے ہیں من لم یعتینی حضور جو نہیں آ سکے انت تکفی ہے انت تکفی ہے کیا مطلب ہے بیت اللہ کہے گا حضور کائنات میں جنہ کوئی نہ ہوئے او دے تو سیدھے ہونا گناہگاروں کا روز معاشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی تو نہ نبی علیہ السلام ہوگا اس کا کوئی نہ ہو حضور اس کے آپ ہے وَكُنْتُ لَهُ شَفِيًّا انت حضور جس کی شفاعت نہیں میں کر سکا اس غلام کی شفاعت آپ فرمائیں گے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدًا کثیرا جس کی شفاعت میں کروں گا وہ تو میرے پاس آیا تو جو نہیں آ سکتا دل میں عشق تمہارا رکھتا تھا وہ درود بھی پڑھتا تھا وہ میلاد بھی کرتا تھا وہ لنگر بھی پکاتا تھا وہ نعتیں بھی سناتا تھا مدینے کا شوق تھا حضور جو مجھ تک آ سکا میں شفاعت کروں گا تو جو نہیں آ سکا آج اس کی شفاعت آپ فرما کے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے چلو جی آخر میں اب میں ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں آج لنگر کیا پکا ہوگا لنگر بریانی ہو گئی ہوگی برداشت نہیں کی ہو گئی حلوہ جیسے سڑ جنگت حلوہ اب ریلوی حلوہ کھاندے نا نہ کہ ساڑھا نصیب ہے
جنہوں رب دے وے کھاوے بخاری شریف کیڑی شریف ہے امی عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یحب الحلوہ امی عائشہ فرماتی ہیں میرے حضور کو تو حلوہ پسند ہی بہت تھا آپ نبی پسند کرے امتی نہ کرے پھر چھترا نہیں چھوڑے کون کرو نظر میرے حضور کو حلوہ پسند حضرت انس کہتے ہیں میری امی نے بنایا حلوہ ایک پیالے میں ڈالا مجھے کہا حضور کی بارگاہ میں لے جا میں حلوہ لے کے آیا حضور یہ حلوہ ہے اور میں قبول ہے یہ نہیں فرمایا کہ حلوہ جائز نہیں کوئی سمجھے فرمایا قبول ہے اسے رکھ دو حلوہ رکھو حضور کیا کرو فرمایا ادعو لی فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا حلوہ رکھ فلاں سے ابنو بلا فلانو بلا فلانو بلا فلانو بلا حلوہ رکھ میرے ابو بکر کو بلا حلوہ رکھ میرے عمر کو بلا عثمان کو بلا علی کو بلا حضور جہاد دے جانے پر میں جہاد دے نہیں جانا آج حلوہ کھوانا اڑا کے لاؤ حضرت انس کہتے ہیں میں گیا واپس آیا 300 صحابہ کرام حلوہ کتنے کہتے ہیں ایک پیالہ ادھر صحابی کتنے 300 میرے حضور نے اپنا دست مبارک اٹھایا ہے پیالے پر رکھا ہے تکلم بما شاء اللہ اس نے پھر ختم بھی پڑے حلوے برداشت نہیں سی اس نے ختم بھی تکلم بما شاء اللہ وہ پڑا میرے حضور نے جو رب نے چاہا تو رب نے کیا نہیں چاہا جس محبوب کے صدقے پوری کائنات کو چاہا بتاؤ حبیب کو رب نے کتنا چاہا ختم پڑا پھر میں غلاموں تس آؤ اپنی کو کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو چیک ہی نہ کرے راج کے کھاؤ کیڑا کریم ایک کھوا بھی رہن کھان کا طریقہ بھی دس رہا حضرت انس حضرت خرج طائفہ دخل طائفہ خرج طائفہ دخل طائفہ دس سے آپ بھی آندے کھاندے چلے جاندے اگلے آندے وہ کھاندے چلے جاندے اگلے آندے وہ کھاندے چلے جاندے سارے سے آپ ہی کھا گئے تو کی مطلب سارا ہی کھا گئے 300 صحابہ تھے سارے صحابی کھا گئے کی مطلب سارا ہی کھا گئے نہیں کہتے جب سارے کھا گئے میرے حضور فرماتے ہیں ارفع یا انس انس اٹھا اب تبرک گھر میں ملے سنیاں کی دیکھ کے قضا صاحب بڑی سمجھ آئی آج جمعرات ہی ہے جمعرات کو ہماری مائیں گھروں میں حلوہ یا کھیر یا چاول پکاتی ہیں نا پلیٹ میں ڈالتی ہیں اوپر رومال دیتی ہیں بیٹا قاری صاحب کو دے آؤ کیونکہ ہمارے پاس جو قاری صاحب ہی ہے نا قربان ان پہ جائیں حلوہ پکتا ہے پیالے میں ڈالتی ہیں اوپر رومال ہے بیٹا اللہ کے نبی کو دے آؤ سنیوں نے تو یہ عذاب بھی وہاں سے لی ہے حضرت انس کہتے ہیں میں نے پیالہ اٹھایا ہے دیکھا ہے مانا ہینا ودا کان اکثر ام ہینا رفاتو کہتے سمجھ نہیں آتی جب لا کے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہو گیا سمجھ کیوں نہیں آئی کھایا بھی کھوتا ہے رکھا بھی کھوتا ہے اٹھایا بھی کھوتا ہے فرمایا مجھے تو سمجھ آئی تھی بتانا تو یہ کیا تھا جو لایا ہوں وہ تو اٹھایا ہے یار وہ جو 300 کھا گئے وہ کہاں سے آیا تھا ساڑھے بچے نہ جھگڑتے پھرتے سیاپا دے گانے پکائیاں اور میں کہا پاگلا پیالہ ختم ہوئے گا تے دیکھ دی دوڑ پہ گی نا اور وہاں تو پیالہ ہی کافی ہے بخاری مسلم کا حوالہ ہی کافی ہے اور سنیو حلوہ بھی ہوئے اتنے مدینے آئے دا جلوہ بھی ہوئے کہ سنی سبحان اللہ نہیں آکھر گئے تو پھر کی آکھر گئے یار تسی لطف لو 1500 سال بعد میں حدیث پڑھی تسی سنی ذوق کا یہ عالم ہے جنہوں نے وہ حلوہ کھایا ہوگا اتنا لطف پایا ہوگا پھر نعرہ تکبیر اور رسالت میں لگایا ہوگا سنی اپنے عقیدے
خوش رکھے، اللہ کو برکتیں دے۔ حضور کا میلاد گج بج کے منایا کرو، کھادا بھی کرو، کھوایا بھی کرو، مسکرایا بھی کرو، مرچا لایا کرو، مکانہ دے یار۔ دیکھو حضور کی آمد ہے تو مکانوں پہ مرچے کیوں لگاتے ہیں؟ اور میں نے کہا یہ بتاتے ہیں کہ حضور کی آمد پہ صرف انسان ہی خوش نہیں، سارے مکان بھی خوش ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جان رحمت